हेलो नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजीम उर्दू स्टडी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन खैर आफियत से होंगे। तो आइए दोस्तों, टाइम को बर्बाद किए बगैर मैं अपने असल मकसद और हदफ की तरफ चलता हूँ, जो कि आज के सवालात और जवाबात है वो डिप्टी नज़ीर अहमद से मुताल्लिक है। आइए, जो कि मुख्तसर सवालात है, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। पहला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो इसका जवाब है कि नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में बजनौर ज़िला के अफजलगढ़ कस्बा में हुई। अब सवाल है कि नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। जवाब है, नज़ीर अहमद के दो नावल का नाम ये है, एक इब्नुल वक्त, दूसरा तौबतुन नसूह। अब सवाल आगे है, फ़हमीदा और हमीदा नसूह कौन थी? जवाब है, फ़हमीदा नसूह की बीवी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। सवाल, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? जवाब है, नज़ीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे। सवाल है, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखिए। जवाब है कि ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से दो किरदार नसूह और हमीदा हैं। अब मुख्तसर सवालात की तरफ आते हैं। सवाल, नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए, यानी 5 जुमले लिखना आपको। तो आइए, सीरियल वाइज नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहला जुमला, को उर्दू नावल की तारीख़ में नज़ीर अहमद अपने नसर निगार थे। नज़ीर अहमद ऐसे नसर निगार थे जिनको उर्दू नावल का बानी कहा जाता है। दूसरा जुमला, नज़ीर अहमद की पैदाइश 1936 ईस्वी में ज़िला बजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में हुई। अब सवाल है, तीसरा जुमला, नज़ीर अहमद का ख़ानदानी सिलसिला एक बुज़ुर्ग अब्दुल गफ़ूर आज़म पूरी से मिलता है। नंबर 4, के नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम गाँव के मकतब में हुई। पाँचवा जुमला, इल्मी दुनिया में नज़ीर अहमद डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से जाने जाते हैं। ये 5 जुमले थे, जो बनाना था वो बन गया। अब आइए सवाल, कि फ़हमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डालिए। जवाब है, फ़हमीदा एक अहम किरदार है जो नावल के मरकज़ी किरदार नसूह की बीवी है, और नसूह जब अपने गुनाहों से तौबा करता है और घर के अफराद की इस्लाह करना चाहता है तो सबसे पहले अपनी बीवी फ़हमीदा को एतमाद में लेता है। फ़हमीदा के मजहबी आमाल गरचे तशफ़ी बख्श नहीं थे, लेकिन उसकी शख्सियत में इस्लाही अनासिर मौजूद थे। चुनांचे नसूह ने जब फ़हमीदा से इस्लाही मौजू पर गुफ्तगू किया तो फ़हमीदा न सिर्फ ये कहकर खुद इस्लाह की तरफ माइल हो गए, बल्कि आमली तौर पर नसूह के इस्लाही मिशन में शामिल हो गई। इस तरह फ़हमीदा का किरदार मुस्बत किरदार है। अब सवाल आगे, कि उर्दू के किसी 5 नावल का नाम लिखिए। जवाब है, उर्दू के 5 नावल निगारों के नाम दर्ज झैल है। नंबर 1 में तौबतुन नसूह, नंबर 2 में इब्नुल वक्त, नंबर 3 में फिरदौस बरी, नंबर 4 में उमराव जान अदा, नंबर 5 में निर्मिला। ये सवाल आगे हैं कि सर सैयद के अनासिर खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमात पर रोशनी डालिए। जवाब है, सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ और इर्तिक़ा के लिए जो अदबी तहरीक चलाई, उनमें सर सैयद के रफ़क़ाए कार में 5 अफराद ख़ुसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, यानी सर सैयद, हाली, शिबली, नज़ीर अहमद, ज़काउल्लाह। इन्हीं में नज़ीर अहमद की खिदमत काबिल ज़िक्र है। यानी इन्होंने अपनी बच्चियों की तालीम और तरबियत की गर्ज़ से चंद इस्लाही क़िस्से कहानियाँ लिखीं। उनकी वही किताबें आगे चलकर उर्दू नावल की बुनियादें रखी, उर्दू नावल की बुनियाद बन गई। नज़ीर अहमद की तसानीफ़ उर्दू नस्र में काबिल क़द्र और कीमती सरमाया है। अब सवाल आगे हैं कि इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखिए। 5 जुमले बनाना है। देखिए जवाब, पहला जुमला जो है वो इस्लाही जज्बे से मुराद वो जज्बा है जो किसी शख्स के अंदर इस्लाह का ख़याल पैदा होता है। नंबर 2, दूसरा जुमला, इस्लाही जज्बा से मुराद वो जज्बा है जो सर सैयद के दिलो दिमाग में मौजज़न था।
نمبر 3، سر سید نے اصلاح کی خاطر MAO کالج علی گڑھ میں قائم کیا۔ نمبر 4، نذیر احمد نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ اصلاحی جذبہ کو بروئے کار لانے میں سرگرم رہے۔ نمبر 5، جو آخری جملہ ہے، ہر انسان کو اپنے گھر سے لے کر اپنے سماج اور معاشرے کی اصلاح کی خاطر سوچنا چاہیے۔ یہ سوالات تھے۔ اب دیکھیے طویل سوالات کی طرف آتے ہیں جو کہ کچھ لمبے جوابات ہیں جن کے آئیے سوال ہے کہ نذیر احمد کی ناول نگاری کا جائزہ لیجئے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، جواب ہے کہ اردو ناول کی تاریخ میں ڈپٹی نذیر احمد کو سنگ میل تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اردو ناول کی بنیاد ڈپٹی نذیر احمد سے پڑتی ہے۔ ناول نگاری میں نذیر احمد کا نقطۂ نظر خاص اصلاحی ہوتا ہے۔ ان کے ناولوں کی ایک اہم خصوصیت یہ رہی ہے کہ ان کے بیشتر ناول اصلاحی نقطۂ نظر کے حامل رہے ہیں، جس کا پس منظر یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کے اخلاقی تعلیم و تربیت کے لیے لکھیں، جو بعد میں چل کر ناول کی ارتقاء کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر احمد کو اولین ناول نگار تسلیم کیا گیا ہے۔ نذیر احمد کے ناول کے دور رس اثرات مرتب ہوئے، اس حد تک کہ ہر علاقے میں اس نوعیت کی اصلاحی تحریریں مسلسل لکھی جانے لگیں۔ اپنے متعدد اصلاحی ناولوں کے ذریعے اردو ناول کے لیے ایک میدان تیار کر دیا، جس میدان میں اردو ناول نے اپنی ارتقائی منازل طے کی۔ سوال، اردو میں ناول نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ جواب، اردو کی نثری ادب میں ناول ایک اہم شاخ ہے۔ ناول کے فن کے ذریعے ہماری زندگی، ماحول اور روزمرہ کے معاملات کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ یہ صنف بنیادی طور پر مغربی ادب کی دین ہے۔ فنی اعتبار سے پلاٹ، کردار، ماحول، مکالمہ، جذبات، نگاری اور فلسفہ حیات اور زبان وغیرہ ناول کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ یورپی ممالک میں صنعتی انقلاب کے بعد ناول نگاری کی ابتدائی کوششیں شروع ہو گئی تھیں اور کچھ ہی مدت میں ناول نگاروں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اردو ناول کو فروغ دینے والوں میں ڈپٹی نذیر احمد کی شخصیت سر فہرست ہے۔ انہوں نے مرات العروس لکھا، جسے اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور 6 ناول لکھے۔ شاد عظیم آبادی کا ناول صورت الخیال، حالی کے مجالس النساء، رشیدۃ النساء اور اصلاح النساء وغیرہ میں بھی کم و بیش نذیر احمد کی تقلید موجود ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اردو ناول کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا امراؤ جان ادا لے کر منظر عام پر آئے اور عہد جدید کا خاکہ کھینچا۔ پریم چند گودان سے میدان عمل تک، پریم چند گودان سے لے کر، یعنی گودان ایک پہلا ناول ہے اور اس کے بعد سب سے آخری ناول میدان عمل تک، گودان سے میدان عمل تک پریم چند کے 15 ناول اس کے عمدہ نمونہ ہیں۔ پریم چند کے بعد ترقی پسند ناول نگاروں میں سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات ہے۔ کرشن چندر اور عصمت چغتائی ترقی پسند ناول نگاروں میں خاصے مقبول ہیں۔ ناول کا سفر مسلسل جاری ہے۔ اب سوال ہے آگے کہ زیر نصاب اقتباس کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ جواب، زیر نصاب اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے ماخوذ ہے، جس کا مرکزی کردار خود نصوح ہے۔ وہ خاندان کے گارجین بھی ہیں۔ نصوح نے خاندان کے تمام افراد کی اصلاح کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا کردار منفی جہت کا حامل ہے اور ایک لڑکی عالیہ بھی کلیم کی راہ پر ہی
چلتی ہے، جبکہ نصوح کا دوسرا لڑکا سلیم اور حمیدہ و صالحہ مثبت خیالات کے حامل ہے۔ اس اختلاف میں اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ زیر نصاب اقتباس نصوح کی بیوی فہمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی آپسی گفتگو پر مشتمل ہے، جس میں تعلیم و تربیت خصوصاً دینی تعلیم کو گفتگو کا موضوع بنایا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد بچوں کے اندر اچھی اخلاق و عادات کا ڈالنا تھا، کیونکہ ہمارے بچے ہی یا ہماری اولاد ہی مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ڈپٹی نذیر احمد نے ناولوں کے ذریعے سے اصلاح گھر اور معاشرہ کا کام شروع کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب و کامران رہے۔ اب آخری سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ سے جملے بنائیے۔ جواب ہے کہ درج ذیل الفاظ جو دیے ہوئے ہیں کہ نوع، قسم، ضد، بخار، ضابطہ، لفظ اور ادب، تو آئیے اس کا جملہ بنا ہے۔ نوع اردو ناول نوع ادب میں سے ایک ہے۔ قسم ناول نثر کی ایک قسم ہے، اور ضد نثر کی ضد نظم ہے۔ بخار دھوپ میں رہنے سے بخار ہوتا ہے۔ ضابطہ زندگی جینے کا ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ لفظ جو بولی زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ ادب اردو ادب کی کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ دوستو یہ سوالات تھے جن کا تعلق ڈپٹی نذیر احمد سے تھا، اور اس میں بہت سارے سوالات مختصر ہے اور کچھ ہی سوالات ہیں جو کہ طویل ہیں، یعنی لمبے جوابات ہیں۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا دماغ لگا کر کے اور دماغ کو حاضر کر کے پڑھیے، 2-4 بار آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ دوستو پھر میں ایک دوسرا ویڈیو لے کر کے آپ سے بہت جلد ملوں گا۔ بس یہی تک آپ سے مل کر میں پھر دوسرا ویڈیو لے آؤں گا تاکہ آپ سے پھر ملاقات ہو۔ اب میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔